السلام علیکم۔ وسوسہ بھی بیماری کی ایک قسم ہے جو شیطان کے انسان پر حاوی ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کے غلبہ کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں۔ موجودہ دور کی بیماریوں میں سے وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ وسوسہ کی کئی اقسام ہیں۔ یہ خیال آنا کہ کیا اللہ موجود ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ کبھی عبادات جیسے نماز وغیرہ میں شک آنے لگتا ہے تو کبھی طہارت میں شک آنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسوسوں اور خیالات سے متعلق پوچھا کہ دل میں جو کفر و شرک اور فسق و فجور کے وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وسوسے خالص ایمان کی علامت ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل وسوسے شیطان کا عمل ہے۔ وسوسہ ہمارے ایمان کا ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ یہ اسی گھر میں ڈاکہ ڈالے گا جہاں اس کی مطلوبہ دولت موجود ہوگی۔ خالی گھر میں شیطان نے کیا ڈاکہ ڈالنا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا، اس سے آگے نہیں بڑھایا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے۔ لہٰذا وسوسوں پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر مواخذہ ہوگا۔ وسوسوں کی وجوہات کیا ہیں؟ وسوسوں کی وجوہات یہ ہیں کہ وسوسوں کا شکار لوگ صبح و شام کے اذکار کی سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سوتے وقت، گھر سے باہر جاتے اور آتے وقت، کھانے پینے کے اوقات میں شرعی اذکار کا اہتمام نہیں کرتے، پھر شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہوں تو بندہ کہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ سوال یہ ہے کہ ان وسوسوں کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ معاملہ جب یہاں تک پہنچ جائے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے وسوسوں سے نجات مل سکتی ہے؟ علماء اور فقہاء کے نزدیک وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا۔ شیطانی راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ کثرت سے نیکی اور اللہ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حرام چیزوں سے بچا جائے کیونکہ اس سے بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام مال اور حرام کاموں سے بچنے کی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفورو یا اللہ ہو یا رحمان پڑھ کر پھونک دیں۔ دوستو، اگر آپ بھی برے خیالات سے پریشان ہیں تو ان بتائی کی باتوں پر عمل کریں اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک مزید باتیں پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔